آج کا میرا موضوع ہے ناموں کا بیان۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں کس طرح کے نام رکھنے کا حکم دیا ہے اور شریعت اسلامیہ کن ناموں کو پسند کرتی ہے اور کن ناموں کو برا سمجھتی ہے اور ان ناموں سے منع بھی فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں اے ایمان والو، ایک گروہ دوسرے گروہ سے مسخرہ پن نہ کرے، یعنی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں اور نہ ہی پہلے تو یہ دیکھیں، آپ ذرا غور کریں کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے مذاق نہ کرے، ٹھیک ہے، اور نہ عورتیں عورتوں سے مسخرہ پن کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور اپنے کو عیب نہ لگاؤ اور برے لقبوں سے نہ پکارو۔ ایمان کے بعد فسوق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ جس مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد کا والد پر یہ حق ہے اس کا اچھا نام رکھے اور اسے اچھے ادب سکھائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ناموں میں اللہ رب العزت کو دو نام بہت پیارے ہیں۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، دو نام کون سے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دو نام جو اللہ کو بڑے پسند ہے وہ عبد اللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اللہ کو یہ دو نام بہت پسند ہیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم کو تمہارے ناموں اور تمہارے باپوں کے ناموں سے بلایا جائے گا، لہٰذا اچھے نام رکھو۔ یہ بات نص سے ثابت ہے کہ نام رکھتے وقت اچھے نام رکھنے چاہیے اور برے ناموں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو برے لقبوں سے مخاطب بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آج کل مذاق مذاق میں بھی ایک دوسرے کے نام ڈال دیتے ہیں، یا بہت کچھ ہوتا ہے مذاق میں، لوگ بڑا کچھ کہا جاتے ہیں، پھر صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تو مذاق کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے کو برا لگا ہو، اگلے نے اپنے دل میں ہی اسے برا جان لیا ہو، لہٰذا برے لقبوں سے ایک دوسرے کو مت پکارا کریں۔ میں آپ کے سامنے معاشرے کے چند مسائل پیش کرتی ہوں ناموں کے لحاظ سے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے نام ہیں جو لوگ بڑے شوق سے اور ان کو بڑا اچھا جان کے رکھتے ہیں، پھر وہ نام نہیں رکھنے چاہیے۔ جی ہاں، سب سے پہلے حروف مقطعات۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ حروف مقطعات کن کو کہتے ہیں۔ حروف مقطعات تو مطلب صرف اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے اور اس کا پیارا رسول جانتا ہے۔ ان الفاظ کا، ان حروف کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے ان الفاظ کا مطلب صرف جو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہوں، یا اللہ رب العزت کے ساتھ وہ خاص ہوں، لہٰذا حروف مقطعات میں سے نام نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں جیسا کہ طٰہٰ، یاسین، یہ نام بہت ان ہیں، بہت زیادہ رکھا جاتا ہے۔ طٰہٰ نام بہت زیادہ رکھا جاتا ہے، تو طٰہٰ اور یاسین دونوں ہی حروف مقطعات میں سے ہیں، اور یہ دونوں ہی نام نہیں رکھنے چاہیے۔ ایک نام ہے غفور۔ غفور کا معنی ہوتا ہے مٹانے والا، اللہ رب العزت کا یہ نام ہے، یعنی کہ وہ بندوں کے گناہ مٹاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ نام رکھتے ہیں غفور الدین یا پھر غفور اللہ، اس طرح کا نام بھی لوگ رکھتے ہیں، لہٰذا ان ناموں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ جی، ایک یہ بھی مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں، جیسے کہ لوگ کچھ نام رکھتے ہیں، اب تو لہٰذا یہ نام اتنے نہیں رکھے جاتے، لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں، جیسے محمد بخش یا احمد بخش یا علی بخش، اسی قسم کے جو دوسرے نام ہیں جن میں نبی یا ولی کے نام کے ساتھ بخش کا لفظ ملا کر رکھا گیا ہونا، تو یہ رکھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ یہ سار، رباح، فلاح اور برکت، رحمت، اس طرح کے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے۔ جی ہاں، آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوتی ہوگی، لیکن واقعی اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ میں وجہ بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ مثال کے طور پر کسی بچے کا نام ہے برکت، اور وہ جب ہمارے پاس سے چلا گیا ہے، تو پھر پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ برکت کہاں ہے، تو ہم کہیں گے وہ تو چلا گیا، یا وہ تو چلی گئی ہے، یا جس کا بھی یہ نام ہے ہم ایسے کہیں گے۔ تو اس وجہ سے کہ یہ رحمت اور برکت اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کچھ اس طرح کہ ایک صحابیہ کا نام برہ تھا۔ برہ کا مطلب ہوتا ہے بہت نیک، ٹھیک ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کا نام چینج کر دیا تھا،
اور ان کا نام پھر جویریہ رکھا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ تم اپنی صرف خود نہ بیان کرو، برہ کا مطلب ہے نا کہ بہت زیادہ عبادت گزار، بہت زیادہ نیک۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم میں سے نیکوکاروں کو، تم خود اپنے نام کے ذریعے اپنے بڑائی بیان نہ کرو۔ دوسری وجہ یہ کہ حضور نے یہ نام اس لیے بھی بدلا تھا کہ یوں کہا جائے کہ برہ کے پاس سے چلے گئی، یعنی نیکی چلی گئی، ایسے نہیں کہتے۔ اچھا جی، اگر بچہ پیدا ہو کر فوت ہو جاتا ہے تو وہ چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کا بھی نام ضرور رکھنا چاہیے، اس کو دفن کرنے سے پہلے اس کا نام ضرور رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ناموں میں اصلی معنی کا لحاظ نہیں ہوتا، دیکھیے اگر ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، تو اگر کسی لفظ کے کسی نام کے سارے معنی اچھے ہونا تو پھر آپ وہ اپنے بچے کا نام رکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے تو یہ سوچ کے رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نام ہے، اس کا ایک اچھا مطلب اور ایک برا مطلب ہے، آپ یہ سوچیں کہ میں نے تو اچھا مطلب سوچ کے رکھا ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ جس لفظ جس نام کے سارے مطلب اچھے ہوں، آپ اپنے بچے کے لیے اس نام کا انتخاب کریں۔ کوئی پھر بھی یہ کہتا ہے کہ ناموں میں اصلی معنی کا لحاظ نہیں ہوتا، بلکہ یہاں تو یہ شخص مراد ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو شیطان، ابلیس وغیرہ ان ناموں سے بھی لوگ گریز نہ کرتے۔ جی ہاں، اور ناموں میں اچھے اور برے ناموں کی دو قسمیں کبھی بھی نہ ہوتی، نام بس نام ہوتے ہیں، اس میں ہے ایک اچھا نام ہوتا ہے، دوسرا برا نام ہوتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی نہ فرمایا جاتا اچھے نام رکھو، اس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود برے ناموں کو بدلا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک عورت کا نام تھا آسیہ، آپ علیہ السلام نے اس کو بدل کر جمیلہ رکھ دیا تھا۔ اور ایک شخص کا نام تھا اسرم، آپ نے اس کو بھی بدل کر زرعہ رکھ دیا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود بھی برے ناموں کو بدلا ہے۔ اگر اصلی معنی کا بالکل بھی لحاظ نہیں، پھر بدلنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی۔ لہٰذا یہی بات آپ جب بھی اپنے بچے کا نام رکھیں تو اچھے نام کا انتخاب کریں، اور کوشش کریں کہ وہ نام قرآن پاک میں سے ہو، حدیثوں میں سے ہو، کسی صحابی کا، کسی صحابیہ کا، اتنے خوبصورت نام ہے، ان میں سے کوئی نام رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔